یہ ہے پاکستان۔ شاید یہ سب لوگوں کے سفر کا پہلا خیال نہ ہو، مگر شاید ہونا چاہیے۔ ایسے عجیب و غریب نظارے جو دنیا کے اکثر لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ ملک ایسے مناظر پیش کرتا ہے جو دنیا کے مشہور ترین مقامات کا مقابلہ کرتے ہیں، اور شہر جو تاریخ اور زندگی سے بھرپور ہیں۔ جو لوگ یہاں کا سفر کرتے ہیں وہ اس کے خوبصورت باوقار مقامات، دل فریب منظر، مختلف روایتی پکوان اور گہری تہذیب کے متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ سب مل کر پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑے حیرت انگیز ملکوں میں سے ایک بناتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے اصل حسن اور روح کا تجزیہ کروائیں گے، اس کی لامثال رنگا رنگ خوبصورت مقامات، گہری تاریخ اور چھپے ہوئے جواہرات تک جانیں گے کہ آخر کیوں یہ ملک دنیا کا سب سے نظر انداز کیا گیا مگر بہت ہی شاندار ملک ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو پاکستان کے کچھ دلچسپ حقائق بتائیں گے اور بعد میں ان مقامات کا سفر کریں گے جس کو آپ مس نہیں کر سکیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں کا گھر ہے؟ انڈس ویلی تہذیب جو کہ 3000 قبل مسیح کی ہے، اور یہ مصر قدیم سے بھی 200 سال پرانی ہے۔ یہ تہذیب انڈس ویلی کے ساتھ پلی بڑھی جو ایشیا ہے، اس کی لمبی ندیوں میں سے ایک ہے اور آج بھی پاکستان کے نظاروں اور بستیوں کا حصہ ہے۔ یہاں موہنجو دڑو شامل ہے، انسانی تاریخ کے سب سے پہلے منظم شہروں میں سے ایک، اور ہزاروں قبل مسیح شہری ترقی کا ثبوت دیتا ہے۔ پاکستان کے مقامات، تہذیب اور متاثر کرنے والی تاریخ کے بارے میں اور بھی سنہری واقعات میں سے ایک اور ضروری مقام ہے جو ہے ہنزا ویلی کا حصہ، جہاں ایک ٹریجڈی نے بہترین حسن کو جنم دیا۔ 2010 میں ایک بڑے لینڈ سلائیڈ کے نتیجے میں ہنزا ویلی بلاک ہوئی جس میں پورے گاؤں ڈوب گئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا، اور آج اس کی چمکدار نیلے پانی کی لمبی جھیل 20 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جو اونچی چٹانوں اور قراقرم کی چوٹیوں کے درمیان ایک دل فریب منظر پیش کرتی ہے۔ 2500 میٹر کی بلندی پر واقع عطا آباد جھیل اہم معاشی اور تہذیبی مرکز بن چکی ہے۔ یہ جھیل مقامی سیاحت کو فروغ دیتی ہے، بوٹنگ، جیٹ اسکیئنگ اور ہائکنگ کے شاندار مواقع کے ساتھ، جو آپ کے آس پاس کے پہاڑوں کا لاجواب منظر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک ضروری سفر کا ذریعہ بھی ہے جو ان راستوں کی جگہ لے چکی ہے اور آپ اس جھیل کے نیچے چھپ گئے ہیں۔ سردیوں میں جھیل کا کچھ حصہ جم جاتا ہے جو اسے ایک الگ ہی دنیا کا منظر بنا دیتا ہے۔ ہنزا ویلی کا حسن اکثر ہی سرخیاں لیتا ہے، لیکن گلگت بلتستان میں اور بھی دلکش وادیاں ہیں جو اپنے الگ الگ حسن اور کشش کے لیے مشہور ہیں۔ اب ہم ایک اور دلچسپ مقام کا سفر کریں گے، لیکن پہلے ان خوبصورت نظاروں کو دیکھیں جو خود ہی بول رہے ہیں۔ سفر کا اگلا مقام بہت ہی یادگار ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے ایک دل دھڑکانے والی جیپ رائڈ کے ساتھ جو دنیا کے سب سے خطرناک راستے پر ہے۔ یہ ایک تنگ کچا راستہ جو پہاڑوں کے کناروں سے لپٹا ہوا ہے اور ہر موڑ کو ایک ایڈونچر بناتا ہے۔ جب جیپ اوپر چڑھتی ہے تو ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور منظر کی خوبصورتی دل کو قید کر لیتی ہے۔ دریا کا شور آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے اور درختوں کی ہلکی خوشبو کے ساتھ نظر اگلے ہی منظر کی منتظر ہوتی ہے۔ جہاں جیپ رک جاتی ہے وہیں اور نئے ایڈونچر کا آغاز ہوتا ہے۔
ایک ٹریک جو گھنے جنگلوں سے گزر کر برف سے ڈھکی چوٹیوں کی جگہوں تک لے جاتی ہے، اور پھر اچانک آپ فیری میڈوز تک پہنچتے ہیں، ناگا پربت کے نیچے ایک پرسکون میدان۔ یہ میدان اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کا حصہ ہو۔ مقامی روایات کے مطابق یہ میدان پریوں کا گھر ہے، اور اس جگہ کی جادو بھری خوبصورتی دیکھ کر اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اصل ایڈونچر تو ابھی شروع ہوتا ہے۔ یہ راستہ آپ کو روپال گلیشیئر کی طرف لے جاتا ہے، جو برف اور پتھر کا ایک ہزار اور بے حساب پرکشش منظر ہے۔ اس گلیشیئر کے بعد آپ ناگا پربت کے بیس کیل تک پہنچتے ہیں، جو کلر ماؤنٹین کہلاتا ہے۔ یہ ماؤنٹین اپنے سخت مشکل راستے کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے، جو انسانی حوصلہ اور قدرت کی بے مثال طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ اس ایڈونچر کا ہر حصہ یادگار اور شاندار ہے۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک جدید فن تعمیر کا شاہکار اور ملک کی روحانیت اور تہذیب کا نشان ہے۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع یہ مشہور مسجد ترک آرکیٹیکٹ ودادار الحائے نے ڈیزائن کی تھی، اور اس میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی عبادت کی گنجائش ہے۔ 1986 میں مکمل ہونے کے بعد یہ 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی۔ بیت المقدس سے متاثر ہو کر اس کا بے مثال ڈیزائن سفید سنگ مرمر، باریک موزائس اور شاندار فانوس اور بلند میناروں پر مبنی ہے، جو ہریالی سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ مسجد سعودی عرب کے شاہ فیصل کا تحفہ ہے، جن کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا گیا۔ یہ مسجد پاکستان اور اسلامی دنیا کے درمیان گہری دوستی کی مثال ہے۔ پاکستان کا مذہبی ورثہ مختلف عقائد اور روایت کا ایک دلچسپ سنگم ہے، جو اس کی عظیم مساجد کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ پنجاب کے چکوال کے قریب کٹاس راج مندر، جو کہ 1500 سال پرانا ثبوت ہے، جو اس علاقے کی روحانیت اور تاریخ کی گہرائیوں کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے مرکز میں کٹاس کنڈ ہے، ایک مقدس اور پراسرار تالاب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تالاب بھگوان شیو کے آنسوؤں سے بنی ہے جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ تالاب گناہوں کا کفارہ ہے، اسی لیے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ یہ مندر ہندو شاہی سلطنت 7ویں سے 10ویں صدی عیسوی کے دور کی شاندار نقش و نگار اور فن تعمیر کو دکھاتا ہے۔ اگر آپ صوفی مزارات اور تاریخی مقامات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ملتان اور اجھ شریف کا سفر آپ کو ضرور متاثر کرے گا۔ ملتان، جو شہر اولیاء کہلاتا ہے، صوفی تہذیب کا مرکزی مرکز ہے، جو اپنی منفرد نقش و نگار والی مقبروں اور مساجد کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم کا 14ویں صدی کا مقبرہ اسلامی فنی تعمیر کی بے مثال ہے، جو اس کے شاندار گنبدوں اور نیلے کاشی کے کام کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اجھ شریف، جو جنوبی ایشیا کے پرانے شہروں میں سے ایک ہے، اپنی روحانی کشش اور آج بھی قائم مزارات کے لیے مشہور ہے۔ بی بی جونڈی کا مقبرہ فارسی اور وسطی ایشیائی فنی تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جس میں پرانے نیلے اور سفید کاشی کے کام کی بنیاد پر ایک عظیم تاریخی دستاویز چھپی ہوئی ہے۔ یہ سفر پاکستان کے خوبصورت اور عظیم مناظرات کی طرف ایک اور قدم ہے۔ اس سفر کے دوران ہمیں ہر جگہ میں قدرت، ثقافت اور تاریخ کی زندگی کا احساس دلایا، تو ہمیں ہر علاقے کی اپنی ہی ایک بات نظر آئی، جو ہر جگہ کو ایک بہترین منزل بنا دیتی ہے۔
पंजाब पाकिस्तान का दिल, यहाँ के जरखेज मैदान गहरी तारीख और मुतहरिक सकाफत से भरपूर हैं। पंजाब की ज़मीन पर कई पुरानी तहजीबों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और हर शहरी अपनी एक दास्तान सुनाता है। जहाँ के हर एक शहरी की अपनी ही एक कहानी है, हर एक गली की एक पहचान है। लाहौर, जो कि पाकिस्तान का एक सकाफती दारुल हुकूमत है, अपनी आर्ट, अदबी वरसे और तहजीब की वजह से मशहूर है। लाहौर की गलियों में चलना जहां सूफी मौसीकी के फ़न का बेहतरीन सफ़र होता है, ये हर शख्स के लिए एक यादगार तजुर्बा है। लाहौर फोर्ट और बादशाही मस्जिद, जो मुग़ल दौर की एक शाहकार हैं, लाहौर के सकाफती वरसे का हिस्सा हैं। ये दोनों लैंडमार्क लाहौर की इज़्ज़त और रूहानियत को दर्जा देते हैं। हमारे सफ़र में आगे हम स्टील बुर्ज के करीब फोर्ट मोनरो के मुकाबले में आते हैं, जो कि एक इंजीनियरिंग का शाहकार है और सुलेमान पहाड़ों की जोरदार पहाड़ी रेंज में वाक़या है। ये ब्रिज एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है और दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग की कामयाबियों में शामिल है। ये एक 2.5 किलोमीटर की बुर्ज का 8 आपस में जुड़े हुए बुर्जों का सिलसिला है, जो कि एक इम्बेश रॉकी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो है इलाके के 2.5 चट्टानों और गहरी वादियों को पार करता है। पहले ये रास्ता काफ़ी खतरनाक था, लेकिन आजकल ये जनूबी पंजाब को बलूचिस्तान से आसानी से जोड़ता है, जो लोगों की ज़िंदगी को आसान भी बनाता है और सफ़र करने वालों के लिए एक एडवेंचर का सबब बनता है। लेकिन ये सिर्फ सफ़र का मकसद ही नहीं, बल्कि इसका सलीकाई डिज़ाइन पहाड़ों के खूबसूरत मंजर के साथ फोर्ट मोनरो का स्टील बुर्ज सफ़र को खुद एक मंजिलों का जहान बना देता है। फोर्ट मोनरो के बाद हम चोलिस्तान रेगिस्तान में दाखिल होते हैं, जो 26,000 किलोमीटर की ज़मीन का हिस्सा है। मुकामी तौर पर इसे रोई के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक सुनसान ज़मीन ही नहीं, बल्कि ये एक तारीख और सकाफती वर्सा रखती है। ये ज़मीन पहले इंडस वैली तहजीब का हिस्सा थी और ये अब भी पुरानी तजारती रास्तों का नशेमन है, जो जनूबी एशिया को मशरक़ वस्ता से जोड़ती है और पुरानी दस्तावेज़ात की कहानियों से भरपूर है। चोलिस्तान की सुनहरी रीतों में डेरा वार किला एक अजीम इमारत है, जो 9वीं सदी में बनाई गई थी। इसके 40 बुलंद बस्तशी आज भी बरकरार हैं। ये किला तजारती रास्ते और नज़दीकी बस्तियों की हिफाजत के लिए बनाया गया था और इसका धूप में जलता हुआ दीवारों का रंग सहरा की रोशनी में ऐसा चमकता है कि इसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देता है। चोलिस्तान का सफ़र इसकी कुदरती खूबसूरती के साथ एक तारीखी सफ़र का मज़ा देता है। आगे चलकर डेरावार मस्जिद अपने सफ़ेद मार्बल और खूबसूरत काशी के काम के साथ मुग़ल फ़न तामीर की एक बेहतरीन मिसाल है, जो इस इलाके के सफ़र के सकाफती वर्से का एक अहम हिस्सा है। आपका सफ़र यहाँ तक काफ़ी इंतहाई दिलचस्प हो चुका होगा, लेकिन अगर आपको मज़ीद दिलचस्पी हो तो जो हम बलूचिस्तान की तहजीब है और बलूचिस्तान का कौमी वर्सा है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इलाका है, जो हम खूबसूरती से भरा हुआ है और उसकी सफाई और बड़े से जले हुए रेगिस्तान से लेकर इसकी बुलंदियों और हर जगह अपनी अलग ही बात है। ये इलाका हर रंग और मंजर का एक मशहूर जहान है, जहां आपको कुछ ऐसे कुदरती अजूबे मिलते हैं जो किसी और जगह नहीं मिलते। हमारा सफ़र बलूचिस्तान के दिलकश साहली इलाके से शुरू होता है, जहां ग्वादर की पुरानी माहीगीरी की खूबसूरती और जदीद तरक्की का आज भी एक जिंदा नमूना है। ग्वादर के गहरे पानी की बंदरगाह दुनिया के आलमी तिजारत में
ایک ضروری کردار ادا کرتے ہوئے بھی خوبصورتی میں فرق لاتی ہے۔ گوادر سے ہم مکران کوسٹل ہائی وے پر سفر کرتے ہیں جو دنیا کے بہترین سینری ڈرائیوز میں سے ایک ہے۔ یہ 650 کلومیٹر کا ہے۔ انجینئرنگ کا شاہکار، ڈرامائی ساحلی چٹانوں اور خوبصورت ساحلوں ریگستان کے بہترین مناظرات کو پار کرتے ہوئے آپ کو پاکستان کے اس حسین حصے سے روشناس کرانے کا موقع دیتا ہے۔ ہماری منزل ہنگول نیشنل پارک ہے جو بلوچستان کا کراؤن اور جیول اور پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے۔ ہنگول نیشنل پارک 6000 مربع میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی ساحلی خوبصورتی اور اندرونی صحرا کی زمین کا ایک عظیم امتزاج ہے۔ اس پارک کے اندر بہت سے آئیکون لینڈ مارکس ہیں جیسے کہ پرنسس آف ہوپ جو ایک قدرتی چٹان کی تشکیل ہے جو صدیوں سے ہی قدرتی طور پہ بنی ہوئی ہے۔ اس پارک میں ایک اور شاندار جگہ ہے چاندرا گپ مڈ والکینوز جو دنیا کے سب سے بڑے مڈ والکینوز میں سے ایک ہے۔ ہنگول نیشنل پارک کا یہ حصہ نہ صرف جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے بلکہ ہندو یاتریوں کے لیے بھی روحانی اہمیت رکھتا ہے جو ہنگ ماتا تک سفر کرتے ہیں۔ یہ پارک اپنے کٹھن جاہو جلال اور دلکش ڈیزائن کے ساتھ آپ کو ایک ایسی دنیا کا حصہ بناتا ہے جو پرانی خوبصورتی اور قدرت کی خام طاقت کو امتزاج کرتی ہے۔ جب ہم اس خوبصورت سفر کا حصہ بن کر ہنگول نیشنل پارک میں گھس کر بلوچستان کے اس انچھوئے جنگل میں کھو جاتے ہیں اور یہ سفر ایک یادگار تجربہ بن جاتا ہے جہاں قدرت کی اصل خوبصورتی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سفر کو ختم کرتے ہوئے پاکستان کے اس بہترین ملک کے ہر کونے کی جو خوبصورتی اور تنوع ہے اس کا اصل احساس ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے قدرتی عجوبوں اور بھرپور ثقافتی ورثے اور خوبصورت مناظرات کے لیے دنیا بھر میں زیادہ عزت کا مستحق ہے۔ اگر اس سفر نے آپ کے اوپر بھی اتنا ہی اثر چھوڑا ہے جتنا کہ مجھ پر، تو میں آپ سے آپ کی رائے کا اظہار ضرور چاہوں گی۔ پنجاب کا سفر بھی ایسی خوبصورتی کے ساتھ بھرا ہوا ہے کہ جہاں چنیوٹ اور ملتان جیسے شہروں کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، وہاں ہڑپا اور موہنجو دڑو کی قدیم تہذیب کی زندہ تاریخ بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ملتان جسے سٹی آف سینٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اپنی صوفی ثقافت اور پیچیدہ ڈیزائن والے مکتبوں اور مساجد کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی تاریخ اور روحانیت نے ہمیشہ ہر شخص کو اپنے اندر الجھا کے رکھا ہے۔ ملتان اور لاہور کی تہذیب، صوفی تصورات اور ان کے کام کرنے کا طریقہ ہمارے سفر کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ سفر صرف منزلوں کا سفر ہی نہیں تھا بلکہ ہر جگہ نے ہمیں اپنی ثقافتی اور قدرتی خوبصورتی سے روشناس کروایا ہے۔ ابھی ہم اس سفر کو جاری رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیکھا اس کو ذہن نشین کرتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی خام خوبصورتی، کیٹو جیسے بڑے پہاڑ اور گہری تاریخ کے ساتھ دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ یہ ملک ہر انسان کی اپنی کہانی خود سناتا ہے اور اسے موقع دیتا ہے اور پھر ایک یادگار سفر پر لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر اتنا ہی پسند آیا ہو جتنا کہ مجھے، تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کیونکہ یہ سفر آپ کو اس ملک کی سچائی سے ضرور روشن کرے گا۔ تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔